لوگ یہ بھی کہتے ہیں اچھا انہوں نے تو سب کرا لیا ہے نا, سب انجوائے کر لیا ہے, سب کر لیا ہے, اب یہ ہمیں سکھائیں گے کہ یہ مت کرو, مطلب ہم سیکریفائز کریں, انہوں نے انجوائے کر لیا ہے. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ انجوائمنٹ ہے اور اس میں اتنی خوشی ہے, تو میں اتنی خوشی اور انجوائمنٹ چھوڑ کے آؤں گی کیوں؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا, کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو اپنی زندگی انجوائے کر لی, تو بھیا ہماری زندگی تو بھی باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کو ایک بہت پاورفل دعا کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ دعا صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگے اور اس کے سارے رکے ہوئے کام بن جائیں گے. جو بھی ہمارے جو کام ہوتے ہیں ہمارے, ہم امید کرتے کہ اللہ اسے بنا دے یا اس پریشانی سے ہمیں نکال دے. جو بھی پرابلم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے اسے پورا کرے گی. بہت پاورفل دعا ہے, میں نے بہت علماء سے یہ دعا سنی ہے اور میں اپنی زندگی میں بھی اسے شامل کر چکی ہوں, تو میں نے سوچا آپ بھی اسے شامل کر لیں. اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تو ہی کافی ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, اور ہم تجھ پہ ہی توکل رکھتے ہیں, اور تو عرش العظیم کا مالک ہے, تو رب العالمین ہے. تو بس ہم کوشش کریں کہ ہم اسے پڑھیں کسی بھی حال میں. میں نے اپنی پوری زندگی دوست ڈھونڈنے کی کوشش کی, کوئی ایک ایسا جینوئن دوست جو ہر وقت مجھے سنے, جو ہر وقت مجھے سمجھے اور میری پرابلمس کو سالو کر دے. اینڈ آل تھرو آؤٹ مائی لائف میں الگ الگ فیزز سے گزری, اور میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ان مائی لونلیسٹ ٹائم میرے پاس خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. تو اللہ ایک ایسا دوست ہے, اللہ ایک ایسا ولی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے. آپ کی پرابلم کو جتنا آپ محسوس کر رہے ہیں وہ اس کی انٹینسٹی کو سمجھتا ہے, اور اللہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ آپ کی پرابلم کو کمپلیٹلی سالو کر, اور آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے. کئی بار ہماری لائف میں جو پرابلمز آتی ہیں, ہارٹ بریکس ہوتے ہیں یا کوئی بھی مصیبت اگر آ جائے ہمارے اوپر, وہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے, کیونکہ وہ ہمیں ریکیلیبریٹ کر دیتی ہے ٹوورڈز دا رائٹ پاتھ. مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا, کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا, پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی, پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی, پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو, اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا. کہ پہلے نماز کی طرف آؤ, پہلے نماز ہے پھر کامیابی ہے. اس سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا. ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ حی علی الفلاح, اس کے بعد ہو سکتا تھا حی علی الصلاح, لیکن اللہ نے یہ دن میں 5 بار ہمیں ریمائنڈر ملتا ہے اللہ کی طرف سے, جب تک نماز کی طرف نہیں آؤ گے تب تک کوئی کامیابی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں اپنے بعد اس کا مفہوم ہے, تم میں سب سے بڑی آزمائش مردوں کو مخاطب کر کے کہا تمہاری عورتیں ہیں, یعنی کہ بیوی, یعنی کہ بیٹی, یعنی کہ بہن, یعنی کہ ماں. تو یہ جو ہمارے سارے رشتے ہیں نا, اگر ہم ان کو سمجھ جائیں کہ یہ کسی صورت بھی اگر یہ ہم سے ناراض ہیں یا ہم ان کی جان بوجھ کے دل آزاری کرتے ہیں, اور دل آزاری کرنے کے بعد ہم اللہ سے تعلق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, تو ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. خالق کو راضی آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ نے مخلوق کی دل آزاری کی ہو. اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا, لیکن حقوق العباد, اور ابھی لازم ہے کہ ہم حقوق العباد کے اوپر بات کریں جتنا ہو سکتا ہے, کہ آپس میں جو تعلقات ہیں, معاملات ہیں, یہ کتنے سینسٹیو ہیں اور یہ کتنے ضروری ہیں. صرف ہم نے بچے تھوڑی پیدا کرنے ہیں کہ ان کو دنیا میں لے آئے اور بس اندھا دھن لگے جا رہے. گاجر مولی کی طرح تو ہم نے نہیں کٹنا نا, ہماری تو لائف کا ایک پرپز ہے. تو ہم جب تک وہ ماحول نہیں دیں گے, عزت کی جو میں نے بات کی تھی نا, عزت وہ یہی ہے کہ جو انسان اللہ کو قابل عزت سمجھتا ہے اور اس کی عزت کی قسم اٹھاتا ہے, تو وہ اس کی مخلوق کی بےزتی کبھی نہیں کرے گا. کمال بات, یہی بات ہے اور یہی لوگوں کو سمجھانی ہے. That when a man dies, his janazah is covered in 3 cloth, but when a woman dies, her janazah is covered in 5 cloth.
And what was the moral of the story of that? It's like because Allah doesn't like even a dead woman's body where people can see her shape. And also, even if you're dead, Allah covers your head, the women. And it was so beautifully written that you don't want your last day to be the first day of your hijab. And that is something that touched me so. کہ آپ کے گھر کوئی شخص آیا دنیادار, آپ کا چھوٹا سا گھر ہے اور آپ نے اس کو مدعو کیا, اس کے لیے کھانا بنایا. اب وہ آ کے بول رہا ہے کہ اتنے چھوٹے سے گھر میں کیسے رہتے ہیں, اور آپ آگے سے یہ جواب دے دیں کہ جی بس گھر بدلنے کا سوچ رہے ہیں, تو یہاں سے یقین ٹوٹ گیا. یہاں سے آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ سر پہ چھت ہے, 2 وقت کا کھانا ملتا ہے, بیوی میری, بچے میرے, تو میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. ہم کیا کہتے ہیں, گھر بدلنے کا سوچ رہے ہیں. گھر بدلنے, تو اس لیے یقین والوں میں بیٹھو گے, یقین بڑھتا رہے گا. وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. تم میں سے ہی لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں, تم میں سے ہی لوگ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں. آخرت کے طلبگار لوگوں میں بیٹھو گے تو یقین ملے گا, دنیا کے طلبگاروں میں بیٹھو گے تو یقین ٹوٹے گا. دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا, دونوں کا ایمفیسس بالکل ڈیفرنٹ ہے. ایک اپنی ظاہری چیزوں پہ فخر کر رہا ہے, ایک جو ہے اپنی چیزوں کو چھپا رہا ہے, نیکیوں کو چھپا رہا ہے. دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا. ایک ظاہر میں لگا ہوا ہے اور ایک اپنے آپ تک محدود ہے, اندر اس کی طاقت کچھ اور ہے, اس کی طاقت کچھ اور ہے. اور جو اصل طاقت ہے وہ تو ایمان کی طاقت ہے نا, اور وہ ایمان والوں سے ہی ملتی ہے. ہر اذان کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ اذان کی بات کی, اگر آپ کو کوئی دعا آتی ہے تو اچھی بات ہے, اگر دعا نہیں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں, درود ابراہیم پڑھیں اور بسم اللہ کے ساتھ پورا لبیک پڑھیں, اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر بلا. یہ میں نے 2020 میں شروع کیا تھا. ماشاءاللہ سے 2021 کے دسمبر میں نے پہلا عمرہ میں نے کیا میرے ہسبینڈ کے ساتھ, اینڈ ابھی تک میرا ماشاءاللہ سے 7 عمرے ہو چکے ہیں, تو ود 2 ایئرس. تو یہ بہت اسٹرانگ وظیفہ ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ کہ کچھ بھی آپ پڑھو توکل ہونا چاہیے کہ اللہ یہ کرے گا, آج نہیں تو کل. ہمیں کیا, ہم پڑھتے 1 مہینے میں رزلٹ نہیں دکھا تو چھوڑ دیتے ہیں, ایسے تو نہ ہوتا ہے. آپ کو پڑھتے رہنا ہے, پڑھتے رہنا ہے, پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ اپنے گھر کے راستے کھولے گا. اینڈ میں آپ جب دن ختم ہو جاتا ہے تو بس آپ کوشش کریں کہ 2 رکعت آپ نفل پڑھیں, اور نیت آپ کی یہ ہو کہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی ہوں, اللہ مجھے شیطان کے وسوسے سے اور میری نفس کے وسوسے سے بچا. دونوں وسوسہ از ٹف نا, تو یہ آپ دعا کریں, یہ آپ کی اینڈ کی 2 رکعت نفل ہو. انشاءاللہ جب آپ سو گے آپ کے اندر اللہ وہ چیز